یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے، وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں، اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں۔ اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو، بس ایک قطرہ ہی چاہیے۔ میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن
میں ورگے منہ کالے، بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم، اتنا پیارا رب، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ ایسا ہی ایک واقعہ، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا دی. بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. تھی شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں. آپ ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کانورسیشن ہے، سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا، اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک. اس میں کتنی دیر لگی ہوگی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس. بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے. میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے. اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیئر. دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ. آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما. تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں. کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے. کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی. ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. کہا اے لوگو تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا. وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب اس نے کیا کیا. سنو توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے. یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے. اس بندے نے کیا کیا سنو. کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے. اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. پتہ ہے کیا ہوا. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی. اللہ نے کیا فرمایا. کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں. کہتے یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا کہ تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے.
सच्ची तौबा, बस अब नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट होना चाहिए। हम रात को गुनाह करें ना, अल्लाह सुबह नहीं बताता लोगों को, पर्दा होता है। मगर आज हाल ये है कि लोग खुद बताते हैं कि मैंने फलां काम रात को किया था, मैं फलां गलत जगह पर गया था। अब तो खुद हराम देखते हैं फिर शेयर करते हैं। अल्लाह सत्तारी फरमा रहा है, सत्तार हमारे पर्दे डाल रहा है। मगर इतनी बेबाकी हो गई, इतनी जुर्रतें हो गई कि हराम देखा है मैंने, अब तुम भी देख लो। फलां फिल्म देखी, फलां गाने देखे, फलां मैंने जरा एक फॉर्जरी का, मैंने एक जुए का तरीका सीखा, तुम भी सीखो। हैं गुनाह खुद भी करने, लोगों को भी गुनाहों पे लगाना है। अपनी कॉलर ट्यून में म्यूजिक ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं कि मैं सोया रहूं, मुझे कॉल करो, तुम गाने सुनो, मुझे गुनाह पहुंचाओ, थोड़े गुनाह और चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। सोचते नहीं, शेयर करते वक्त, आगे बढ़ाते वक्त हम मर जाएंगे, ये चीजें बाकी रहेंगी। वो लोग जो आज वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, थोड़े लाइक्स मिल जाएं, थोड़े फॉलोवर मिल जाएं, थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं, तुम सोचते नहीं दुनिया वाले लाइक करें और अल्लाह की बारगाह से तुम अनलाइक हो गए, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अनलाइक कर दिया तो किधर जाओगे? वो काम मत करो। खुदा की कसम, सारी दुनिया में मुझे कोई लाइक ना करे, मेरा अल्लाह मुझे पसंद कर ले, अल्लाह के हबीब मुझे पसंद कर ले, मुझे बहुत है, मुझे नहीं चाहिए, किसी का लाइक नहीं चाहिए। लोग राजी हो जाए, इस चक्कर में लोग अपने मालिक को नाराज कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचते हमें बख्शने वाला वही है। कितनी खूबसूरत दुआ है, ला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता या अल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाह बख्शे। मगर लोगों को राजी करने के लिए रब को नाराज किया जा रहा है। आज सच्ची तौबा करनी है। असल में तौबा जो है ना, पहले तौबा की तारीफ समझ लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौबा, एक्चुअल उसकी शराइत क्या है। 3 शर्तें हैं। पिछले गुनाह पर नादिम होना, शर्म आनी चाहिए, गिल्ट फील करे कि वाकई मुझसे मिस्टेक हुई है। सेकेंडली, इस वक्त इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे। हमारी तौबा भी बाज़ औक़ात तो ऐसी होती है जिसकी मजीद तौबा की आदत है, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह तौबा है, अब नमाज या अल्लाह पढ़ूंगा, कल फजर पढ़ने का प्लान नहीं है फिर भी तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह हराम नहीं देखूंगा, कल देखने के लिए फिल्में लेकर रखी हुई हैं। ये तौबा नहीं है। तौबा की तो अब ना करने का पक्का इरादा, गुनाह छोड़ दे। हाँ, फिर अल्लाह पाक हमें बचाए, शैतान फिर अगर गुनाहों की तरफ लगा दे तो फिर तौबा करे, लेकिन तौबा करते वक्त पक्का इरादा होना चाहिए। ये तौबा है। अच्छा, अब आते हैं, इतने फजाइल हैं फिर तौबा क्यों नहीं करते? इसकी कई रीजन उलमा ने लिखे। एक रीजन पता है क्या है? गुनाहों की जो लज्जत है ना, वो डायरेक्ट मिल जाती है, सवाब का इनाम तो मिलता नहीं है। इंसान जो है, इसकी साइकी क्या है, जो कैश मिलता है ना वो ले लेता है, और जो बाद में मिलने वाला है उसको छोड़ देता है। लेकिन अब अगर दुनिया की लॉजिक के जरिए मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आप चिकना मत खाइएगा वरना हार्ट अटैक हो सकता है, हम हलाल खानों से रुक जाते हैं। पराठा खाना हलाल है ना, है चीज़ खाना हलाल है ना, रुक जाते हैं। क्यों? डॉक्टर कह रहा है ज़्यादा खाऊंगा तो वेन बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज तुम्हें डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तुमने हलाल छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सच्चे वादे फरमा रहे हैं कि हराम देखोगे तो आंखों में अजाब दिया जाएगा, हराम सुनोगे तो कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, हैं झूठ बोलने वाले के गल फड़े खींचे जाएंगे क़यामत के दिन, और उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। सूद खाने वाले को ये अजाब होगा, माँ बाप को सताने वाले को ये अजाब होगा। ये हदीस कुरान में बातें भरी पड़ी हैं, उस पर क्या यकीन नहीं है? डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब के कहने पर हराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये सच्चे वादे हैं, ये अजाब होंगे अगर नहीं मानोगे तो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी तौबा में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदा कहता अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, मौलाना साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, मगर बस 50-55 साल का हो जाऊं उसके बाद अल्लाह अल्लाह ही करना है, अभी तो नौजवान हूँ, अभी तो मज़े कर लूँ, फिर उसके बाद ये खुद भी तो 50 साल के होने के बाद ही ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं भी हूँगा तो कर लूँगा, अल्लाह अल्लाह ही करूँगा, दाढ़ी भी रख लूँगा, इमामा भी पहन लूँगा। ये भी शैतान का बहुत बड़ा वार है। कोई है ऐसा इतने सारे पढ़े लिखे लोगों में कि इस बात की गारंटी हो कि अगले रमज़ान तक हम जिंदा रहेंगे? हैं भाई? कोई हाथ उठाएं।
نہیں ہے. اچھا رمضان تو چھوڑو, عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے, چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے؟ دیکھیں دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں, پہلے میرے دادا آئے تھے, پھر والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے, پھر میرے پوتے, ایسا ہی ہے نا. جاننے کی سیکوینس یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو. دادا موجود ہوتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے. جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے گی. تو توبہ فوراً کرنی ہے, گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا, مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. یار یہ جو انجوائمنٹ ہے, پارٹی شارٹی ہے, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے, سمجھاتا ہے. اب ذرا اس کا جواب سن لینا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. 2 دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین سمجھتے ہیں, سبزی کھاتا ہے, وہ گوشت کھاتا ہی نہیں. اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار, اتنی بڑی نعمت ہے, کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی, اس دال میں جو مزہ ہے نا, پالک میں جو مزہ ہے, سلاد میں جو مزہ ہے, اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن دوستوں نے پلان کیا, اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دی. چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار. یار یہ تو بڑی کمال کی, میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا, ہٹاؤ اس کو, ذرا مٹن چکھاؤ. اوئے ہوئے اور بڑی نعمت. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے, میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. ایگزامپل کے لیے سمجھائی ہے. اب ذرا تسلی سے سمجھنا, جس کو اصل میں فلموں, ڈراموں, گانوں, باجوں, شراب کی محفلیں, جوئے کی محفلیں اور رنگ و سرور اور جس کو حرام محفلیں کہیں, اس کا لطف ہے نا, اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی کا لطف کیا ہے. اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہیں. اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے, یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے, وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتا ہے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے, مینوفیکچررز نوز ویری ویل, بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں, ساتھ ایک کتاب آتی ہے. گھڑی خریدتے ہیں, چھوٹی سی بک آتی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کون سا بٹن کیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کون بتائے گا سکون کہاں ہے؟ اللہ ہی بتائے گا نا. اللہ نے بنایا, وہ خالق ہے. سکون کدھر ہے وہ بتائے گا, مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا. اس نے اپنے کلام میں بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے, بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ, لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی, میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے. بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے, 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے, نیند آتی تو اڑ جاتی ہے. اللہ اللہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے, سکون اس میں ہے. مجھے تو سکون نہیں ملتا, میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں. ہاں اب اس کا جواب لے جاؤ, پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 2 باتیں ہیں, روایتوں کا مضمون ہے. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے, اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر. باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے, پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی. ہمارا حال برا ہے, ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے, امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے, اس میں پرابلم ہمارا ہے. اس کا مطلب there is something bad in my heart. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا؟ نبی پاک فرما رہے چین, اور لوگوں کو آتا ہے.
जिसको नहीं आता वो ये ना समझे किसी को नहीं आता, यकीन करे अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पूछो कई दिल ऐसे होंगे जिनका दिल नहीं चाह रहा कहीं और जाने का। खुदा की कसम जो इस वक्त सकीना दिल पर नाजिर हो रहा है कि कितना लुत्फ आ रहा है, कितनी रहमत महसूस हो रही है। मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे रब के घर में बैठा हूँ, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। इससे अच्छी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर अभी मौत आती है तो इससे अच्छी मौत क्या है? ये कैफियत बनती है लोगों की जिनको सुकून आता है। तो जिसको नहीं आता वो अपना प्रॉब्लम चेक करे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट। बिल्कुल यही मसला है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला रैब किताब है ना, कुरान में तो शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, मुझे क्यों नहीं मजा आता? इसका मतलब मेरे दिल में प्रॉब्लम है। अब इसको दुनियावी मिसाल से समझा देता हूं। जब आपको बुखार होता है, खाना अच्छा लगता है? नहीं, खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। बंदा बोलता है यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, लेकिन खाना नहीं छोड़ते आप, क्योंकि यू नो वेरी वेल ये 5-6 दिन का मसला है। खाना तो पड़ेगा ना, थोड़े दिनों बाद बुखार खत्म होगा तो टेस्ट आना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां समझ लो। सजदे में दिल नहीं लग रहा, नमाज में दिल नहीं लग रहा, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, करते रहना करते रहना। जिस दिन गुनाहों की बीमारी दूर हुई तुम्हें सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तुम्हें तिलावत का सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। हाथ उठाओगे तो आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, नबी पाक का नाम लोगे तो तुम्हारा दिल बेकरार हो जाएगा, जिक्र मदीना होगा तो तुम्हारी आंखें बहना शुरू होगी। प्रॉब्लम यह है अभी बीमार है, अभी दिल पर गुनाहों का वरक चढ़ा हुआ है। छोड़ के मत जाना मस्जिद, अल्लाह से दूर मत जाना, आज तौबा करके जाना है। मैं अपने दिल की कैफियत क्या बताऊं। जैसे जैसे रमजान जा रहा है दिल पर एक खौल तारी हो रहा है कि ये मस्जिदें फिर वीरान हो जाएंगी, फिर लोग दूर चले जाएंगे। क्या इस बार भी ऐसा करोगे? क्या इस बार भी अल्लाह से दूर हो जाओगे, उस रहमान के दर से दूर हो जाओगे? ऐसा मत करना। इस बार अपनी जिंदगी का इस रमजान को तारीखी और टर्निंग पॉइंट बना दो। इस बार अल्लाह से मैं दूर नहीं जाऊंगा, इस बार मैं जुड़ा रहूंगा। अरे मुझे बताओ तो सही, अल्लाह ने रोजे क्यों फर्ज किए? मैं बात आज शुरू से कुरान की कर रहा हूं, मैं आपको कुरान के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं और इस बात को भी रिपीट करता जाता हूं कि कुरान पढ़ा करें, समझा करें, सब कुछ मौजूद है कुरान में। अल्लाह ने फरमाया व्हाट इज द रीजन ऑफ रोजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि पिछले लोगों पर फर्ज किए गए। What is the reason? Because लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों ताकि तुम तकवा हासिल करो। अरे ये रोजे तो तकवा देने आए थे, अल्लाह के करीब करने आए थे। अच्छा, अनडेलिबरेटली या डेलिबरेटली हम अल्लाह पर कितना मजबूत भरोसा कर रहे हैं। इफ्तार से पहले कोई खाना नहीं खा रहा, छुप के कोई पानी नहीं पी रहा। क्यों नहीं पी रहा? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? अरे तुम्हें इतना भरोसा अल्लाह देख रहा है। प्यास लगी है फिर भी जूस नहीं पी रहे, फ्रूट नहीं खा रहे, वुजू कर रहे हो कुल्ली अंदर नहीं डालने दे रहे, एक कतरा गले में ना चला जाए, वुजू खाने पे भी कोई नहीं देख रहा। मगर कौन देख रहा है? जब अल्लाह देख रहा है तुम पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, क्या वो रब रमजान के बाद नहीं देखेगा कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम मस्जिद से दूर हो गए, तुम हराम कामों में चले गए हैं? प्लीज, ये रमज़ान बेसिकली नेट प्रैक्टिस समझते हैं ना बच्चे, समझेंगे कि पहले नेट प्रैक्टिस होती है ताकि बड़े मुकाबले के लिए आप तैयार हों। रमज़ान मेरी और आपकी शैतान से फाइनल फाइट के लिए नेट प्रैक्टिस कराई गई कि 30 दिन बंद कर दिया, महीना पूरा उसे, ऐ मेरे बंदो नमाजें पढ़ लो, तिलावत कर लो, तकवा हासिल कर लो, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुकाबला होने वाला है। मगर लगता ऐसा है कि पहली रात ही बोल्ड हो जाते हैं। इधर चांद नजर आया, इधर मस्जिद वीरान। क्या इस बार भी ऐसा करोगे? बोलते नहीं हम, लेकिन क्या मैसेज जा रहा है? शैतान तू बंद था ना, तब हम अल्लाह के बंदे थे, अब तू आजाद हो गया, हम तेरा इस्तकबाल वेलकम करेंगे तुझे, अब तेरी रिजा वाले काम करेंगे। ये अल्लाह को नाराज नहीं करती होंगी बातें, ये अंदाज, ये स्टाइल, ये मैसेज? अरे दो शैतान को जवाब कि तुझे अब जो करना है कर ले, हम अब अल्लाह के करीब हो गए हैं, हमारा ईमान मजबूत हो गया है, अब तू नहीं बहका सकेगा हमें। मर्द हो तो लो ना चैलेंज कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान के बाद भी कज़ा नहीं होगी, हम हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, हराम नहीं देखेंगे, हराम नहीं सुनेंगे, हराम नहीं बोलेंगे। हाँ, फिर मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह तौबा की तो है, बचाना तूने है,
ہم کمزور ہیں، ہم نے پہلے بھی توبہ کی، شیطان کھینچ لیتا ہے، ڈال دیتا ہے گناہ میں۔ اللہ تو مدد کرنا، ہماری کمزور ہے، شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک۔ یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا، اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا، اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا۔ وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں، میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ رمضان کے بعد نماز پڑھے، بولے کیا ہو گیا بھائی، خیر تو ہے، بس جمعہ پڑھ لینا، تو کدھر جا رہا ہے؟ ایسے دوست نہیں چاہیے جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے۔ اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول اپنائیں۔ اگر اب واقعی نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، ایسی محفل تلاش کر کے ڈھونڈیں تاکہ ہمارے دل پر اثر رہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، اور ہم بدل جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف۔ ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور، اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے ماہ رمضان میں روزانہ لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے مولا، اے اللہ آج ہم نے تیری رحمت کا بیان سنا ہے، اے اللہ مانتے ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اقبال کرتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، لوگ نہ دیکھ لے اس بات کا خیال رکھا، تو دیکھتا رہا، ہمیں معلوم تھا پھر بھی گناہ کیے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے، تو انصاف کرے تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مولا ہم تیرے عدل کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری قسم تو نے ہمیں معاف کر دیا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت بہت بڑی ہے اللہ، کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آج ہماری فائنل مغفرت فرما دے، ہمیں جنت الفردوس کا مژدہ عطا کر دے، جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے۔ اے اللہ میں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیجیو۔ اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے۔ اے اللہ آپ کے جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے سرکار علیہ السلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیرے حبیب بہت خوش ہوں گے، محبوب پاک کی رضا کا واسطہ اے اللہ آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے، ریاض الجنہ کا واسطہ بخش دے۔
مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ بخش دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، پنجتن پاک کا واسطہ بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے، اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے اللہ اس کا واسطہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، اے اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، تیری قسم ہم تیرے نافرمان نہیں رہنا چاہتے، ہم اچھا بننا چاہتے بن نہیں پاتے اللہ، اے اللہ ہمیں شیطان مردود گناہوں میں لگا دیتا ہے، اے اللہ آج تیرے گھر میں بیٹھے سچی توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، اور اے اللہ اب تو ہی مدد فرما، اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہم خود بھی تھک گئے مولا گناہ کر کر کے، اب گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی، پرہیزگار والی، اخلاص والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے دل لگا رہے، اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، حرام روزی سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام میں ہم سب کی جان چھڑا دے، اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اے اللہ ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے بچے بچیاں پریشان ہیں، ان کے گھروں میں مسائل ہیں، اے اللہ ان بچے بچیوں کو بھی سکھ عطا فرما، اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ اے رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، اے اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے شفا دینے والے شفا عطا فرما، جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما، اسی سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، میرے مولا ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔